اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم اور نوکر کی غلطیوں کو دن بھر میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی پوری زندگی شفقت و رحمت سے عبارت ہے۔ آپ لین دین، گفتار و رفتار، کام کاج، ہر طرح کے معاملات میں حسن تعامل کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ نے رکھا ہے، اور اس نمونے کا عکس حضور کی ذات گرامی میں مکی اور مدنی دونوں زندگی میں اچھی طرح سے اور بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو اور کلپ میں ہم حضور کی ذات گرامی کے اس پہلو کو ملاحظہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں اور اپنے خادموں کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم اور نوکر کی غلطیوں کو دن بھر میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خادم و نوکر کی غلطی کو دن بھر میں کم سے کم 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتحتوں اور غلاموں کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماتحت اور تمہارے غلام اور نوکر تمہارے بھائی کی طرح ہیں، لہٰذا جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور جو رہن سہن کا انداز اپنے لیے اختیار کرتے ہو وہی تمام فیسلٹیز اور تمام سہولیات اپنے غلاموں کو بھی فراہم کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اور سوکھنے سے پہلے دے دو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دیوانوں، ان فرمودات کی روشنی میں بحسن و خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ماتحتوں، مزدوروں اور خادموں کے حقوق کیا ہیں اور ان کی حیثیت اور ان کی عزت و حرمت کتنی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کے فرمودات و ارشادات تھے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سناتا ہوں اللہ کے رسول کی زندگی کے، کہ جس میں یہ بات صاف طور سے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ کے رسول کا خود عمل غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کیسا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس 10 سالہ مدت میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ کبھی مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنے غلاموں اور نوکروں کا اس قدر خیال فرماتے تھے کہ خادم اور نوکر حضور کی بارگاہ سے کہیں اور جانا پسند نہ کرتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بھائی وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میرے بھائی زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں تھے، حضور کے خادم تھے۔ تو میں نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زید بن حارثہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو بے شک ان کو اجازت ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر کے زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں آپ کو چھوڑ کر کے اپنی پوری زندگی کسی دوسرے شخص کو اختیار نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ یہ میرے آقا کا رویہ اور میرے آقا کا حسن سلوک غلاموں کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ کبھی کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو نہ مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ یہ میرے آقا کا رویہ اور حسن سلوک تھا۔ لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی فوقیت اور برتریت دے دیتا ہے، کسی شخص کو کسی کا مالک بنا دیتا ہے، تو اس کا رویہ اتنا خطرناک اور اپنے ماتحتوں کے حوالے سے اتنا خراب ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی غلاموں اور نوکروں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مالک بنایا ہے اور دوسرے کو آپ کا خادم بنایا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو خادم بنا دے اور اس کو مالک بنا دے، لیکن یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے آپ کو مالک بنایا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے اور آپ کے ماتحت کسی کو رکھا ہے، کوئی آپ کا خادم ہے، کوئی نوکر ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال حاصل کریں۔ حضور کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ اور نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ عملی مطابقت بھی رکھیں اور حضور نے جیسا رویہ غلاموں کے ساتھ اختیار فرمایا ہے اسی رویے کو ہم اپنے غلاموں کے ساتھ رواں رکھیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو حضور نے سب سے آخر میں جو کلام فرمایا اور آخر میں جو نصیحت فرمائی وہ دو چیزوں کے بارے میں تھی، ایک نماز کے حوالے سے اور ایک اپنے غلام کے حوالے سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آخری وقت میں جاتے جاتے ہم سب کو نصیحت فرماتے گئے حضور کہ اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے خادموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔